سورہ الممتحنہ، اس کی تفصیل بتا دیں۔ تفصیل تو یہ ہے کہ یہ ابن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے، جس نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی مشرکین عرب کو، اور ان سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کے بدلے میرے جو اہل و عیال، میرا مال مکے میں ہے، اس کو تم نقصان نہ پہنچاؤ، کہ ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ رکھتے ہیں کہ مکے پہ چڑھائی کریں گے۔ اب تو رسول اللہ کے ساتھ یہ غداری تھی، صحابی بدری تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کی اس نے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو بتا دیا کہ اس طرح فلاں قافلے میں ایک عورت ہے، وہ اس کا خط لے کے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ مشرکین عرب کے پاس خط پہنچ جاتا تو وہ جنگ کی تیاری پہلے ہی کر لیتے، تو اس زمانے میں تو یہ بڑی انفارمیشن تھی، یہ لیک ہو جاتی۔ تو نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھی اس میں شامل تھے، وہ اس پورے گروپ کے اندر۔ تو سیدنا علی نے اس عورت سے فرمایا کہ اپنا جو خط تمہارے پاس ہے یہ نکال دو، تو وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئی۔ سیدنا علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے خبر دی۔ حضرت علی کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ غیبی خبریں دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو اترواؤں گا، وہ خط نکال دو۔ جب وہ ڈر گئی کہ بھئی اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو اپنا جوڑا اس نے کھولا، اس میں سے وہ خط دیا۔ تو اس سے علم غیب کا بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا۔ حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ جوڑے میں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جوڑا کھولنا ویچی، ہاں جی، بڑے سے بڑا غوث ہو جی، وہ کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر، وہ کہانیاں کرانیاں بند کرو، ٹھیک ہے۔ اگر مولا علی کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نکال کدھر ہی، ورنہ جاتے ہی کہتے ہیں کہ تیرے جوڑے میں نکال، میں دل دا حال بھی دیکھ لینا، بابے تے انج ایک نگاہ نال دیکھ لیندے نے ہر چیز۔ وہ جا کے رسول اللہ کی خبر بتا رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے بتایا تو ایسا ہی ہوگا، منو نہیں پتا۔ ہاں، تو اب جب وہ خط جو ہے وہ پہنچا رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کا ریئیکشن تو بڑا سخت تھا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں۔ تو اب حضرت عمر نے بالکل صحیح فتویٰ لگایا، نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو عمر، بدری صاحب کی اللہ تعالیٰ نے پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ لیکن حضرت عمر سے توبہ نہیں کروائی کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے، کیونکہ انہوں نے شرعی حکم صحیح لگایا تھا، نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہے۔ اسی حدیث کو امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے، اور اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی مومن کو منافق یا کافر کہہ دے تو اس پہ فتویٰ نہیں لوٹتا۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، اگر کسی نے کسی دوسرے کو کہا کافر، تو اگر کہنے والا درست ہے پھر تو وہی کافر ہوا جسے وہ کہہ رہا ہے، ادروائز کفر اس پہ لوٹ آئے گا۔ اس حدیث کی تعویل یہ ہے، یہ اس صورت میں ہے جب وہ کہنے والا اسے مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہہ رہا ہو۔ آپ پوچھیں گے اس کی پریکٹیکل مثال، میں ہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کو پتا ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس کے باوجود مجھے قادیانی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں انہیں تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے میرے بارے میں، یا میرے نام کے اندر جو مرزا آیا ہے اس کو پکڑ کے وہ کرتے ہیں۔ وہ تو میں دستا ہے میں منگولاں دی اولاد ہاں، تواڈے صوفی سارے منگولاں نے وڈے نے، ادو اللہ نے انہوں نے مسلط کیتا سی، ہن منگولاں نے اسلام قبول کر لیا تو ہن ویکھو تواڈے نال کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ تعویل کی غلطی نہیں ہے۔ تعویل کی غلطی کیا ہے؟ جس طرح شیعہ کو لگی ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، وہ ان روایتوں کے اوپر رلائی کرتے ہیں جو ان تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تعویل کی غلطی ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہیں نا تو ہم کافر ہو جائیں، کیونکہ ہمیں تو وثوق سے پتہ ہے کہ وہ مومن کامل تھے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو تاریخی روایات جو جھوٹی گھڑی ہوئی آ گئی، جو اس کو لولا لنگڑا دین پہنچا، جس پہ اس کا اعتماد ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ان کی تکفیر کرتا ہے، اس پہ کفر نہیں لوٹے گا۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، ٹھیک ہے، یہ شرعی مسائل ہے۔ اور یہ میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ پبلکلی میں سامنے لے کے آیا ہوں، ادروائز سارے فقہا یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھ کے آئے ہیں۔ یہ حدیث عمار جو پبلکلی اب باہر آئی ہے، مطلب میرے کہنے میں تو نہیں باہر آئی ہے، یہ پہلے سے ہی موجود تھی۔